اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو انسان کو جو روحانی زندگی میں نا دو قسم کے ریلیشن کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کو زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ کرے یہ بات دماغ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں, ان کو کسی سے محبت اور ریلیشن کی ضرورت بولو نہیں, اخپل طریقے سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. کچھ جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں کبھی اکیلی نہیں رہے, ہمیشہ لائن میں گروپ میں مواصلاتی نظام ہوتا ہے ان کا. باقاعدہ کال آتی ہے ایک چیونٹی کے پاس کہ ایک لال بیگ میں نے الٹا ہوا دیکھا ہے, کاکروچ. میں نے بچپن میں ہی بہت دیکھتا تھا میں یہ سب چیزیں نا. ہم کاکروچ کو الٹا کرتے تھے باقاعدہ تماشا دیکھنے کے لیے. یہ نہ کیا کریں, بیچارے پہ ظلم ہے, اللہ مغفرت فرمائے اس کاکروچ کی جس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. خیر, تو مزہ بہت آتا تھا. کاکروچ کو الٹا کیا وہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا. ایک چیونٹی آتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے منظر, اس کو پکڑتی ہے, ظاہر ہے چیونٹی نہیں پکڑ سکتی, فوراً خون ملاتی ہے دوسری چیونٹیوں, آ جاؤ ایک بندہ الٹا پڑا ہوا ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک خاندان ہے. چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے, قطاریں در قطاریں, پھر سب پکڑ کے ایک ہی سمت میں گھسیٹتی ہیں اس کو. سب کا ویژن ایک. یہ نہیں ہوتا ایک چیونٹی میں ان میں اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی ہم تو اس بل میں ہمیں نے لے کے جانا ہے, دوسری کہہ رہی ہم اس بل میں لے کے جائیں گے. پھر ان کی توپیں, جنگیں, لڑائیاں لال بیگ پہ, کیونکہ خوراک کا ذخیرہ ہے بہت بڑا. لال بیگ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا نہ, ایک ویژن ہوتا ہے, اسی کی طرف وہ ساری چیونٹیاں اس کو کھینچ کے لے جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شہد کی مکھیوں کا ایک باقاعدہ گروپ ہے, ایک مضبوط ریلیشن ہے. جو مکھی اپنے اس ریلیشن سے الگ ہوگی وہ مر جاتی ہے. جو چیونٹی اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے وہ بولو مر جاتی ہے. جانوروں میں آپ نے کچھ جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی فیملی ہوتی ہے, میاں بیوی مل کے بچہ پالتے ہیں. کبوتر کبوتری جوڑا بنا کے رہتے ہیں. میں نے پالے تو نہیں کبوتر, لیکن پلے ہوئے کبوتر دیکھے بہت ہیں. 12 گھنٹے کبوتری انڈے پہ بیٹھتی ہے. شکر کرو اللہ نے کبوتر نہیں بنایا. 12 گھنٹے نر کس پہ بیٹھتا ہے؟ انڈے پہ. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. پھر دونوں مل کے بچے کو کھلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ اگر آپ کبوتر سے یہ سسٹم چھین لیں, کبوتر خودکشی کرے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ جانور انڈیویجولی, بکرا بکری مل کے بچے کو نہیں پالتے. ان کی میٹنگ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوا, بکرے کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے, پڑوسیوں کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے, ایسی کی تیسی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. مچھلیوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے, میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, کچھ جوڑے بنا کے رہتی ہیں, کچھ گروپ کی شکل میں. صرف جوڑا نہیں ہوتا, باقاعدہ چچا ماموں تائے پھپھے خالے کا پورا نظام ہوتا ہے. آپ نے سمندروں میں یا ایکویریم میں دیکھا ہوگا پورے گروپ جا رہا ہوتا ہے مچھلیوں کا, یہ گیا یہاں سے ٹن مارا ادھر سے. کبھی ایک فش بھی اپنے گروپ سے الگ نہیں ہو, جو الگ ہوئی اس کی موت ہے بس. بھائی اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ نے, انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ہے 2 قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. 2 ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ, مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے, خدا چاہیے, گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں, لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا, کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں, جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے.
بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا, کسی نے سورج کو خدا بنا لیا, کسی نے آگ کو خدا بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ نیچر, فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی سے گاڈ نکل گیا, آپ کی زندگی میں خدا ختم ہو گیا, تو آپ کتنی ہی ترقی کر لو میرے بھائی, امریکہ کینیڈا میں رہو, جاپان میں رہو, آپ کو قطعاً کسی قیمت پہ سکون نہیں مل سکتا. ڈپریشن میں جاؤ گے آپ, ہو نہیں سکتا. یہ وجہ اس کی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے, کہیں نہ کہیں ٹینشن آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کے واقعات, آج خدا کی قسم اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی پیغمبروں کو ہوئی ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھو, بچپن میں بچہ چھن گیا, لیکن جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بولو نہیں جانتے. کیا مطلب بھائی؟ یہ ٹینشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے, اور وہ میرا خیر خواہ ہے. اتنی بڑی ٹینشن میں یعقوب علیہ السلام کو نہ خودکشی کا خیال آیا, نہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی. سمپل ایک لفظ نے ان کو تسلی دی ہے, وہ کیا ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتے ہیں بھائی آپ اللہ کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے؟ بھائی مجھے اللہ کے بارے میں پتا ہے, جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نمبر 2, وہ میرا دشمن نہیں ہے. سمپل یہ دو لفظ ایسے جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. تبھی میں نے جو ڈاکٹر ہے نا, جو نفسیات کے, ان کو خود ڈپریشن میں دیکھا ہے میں نے. کتنے آ چکے ہیں میرے پاس. ہم لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج کرتے تھے, لیکن ہمیں جب ٹینشن آئی تو ہم خود پاگل ہو گئے. آپ کو پتا ہے وہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی, وہ پتہ نہیں 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, خودکشی کی ہے اس نے آخر میں. غیر مسلم کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے. جب تک آپ اللہ سے ریلیشن نہیں بناتے, اس کے سامنے رو دھو کے دل ہلکا کرنا نہیں سیکھتے, اس سے راز و نیاز کرنا نہیں جانتے, اس وقت تک آپ سکون میں نہیں آ سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو جب صحابہ کے دور میں مشرکین سے جنگ ہوئی نا, اور غزوہ احد میں شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے, کس قدر ٹینشن تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو, فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. زخمی تو دونوں طرف سے, موتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں, لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگاتے ہو وہ لوگ اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگا. تم اللہ کو مانتے ہو اس کے لیے, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں, قوم کے لیے وہ. تو بھائی جب تک اللہ زندگی میں ان نہیں ہوگا, اس وقت تک سکون کی باتیں کرنا چھوڑ دو. اللہ جب زندگی میں ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے غم دینے والا کون؟ اللہ. خوشی دینے والا کون؟ اللہ. تبھی قرآن نے وہ لوگ جو اللہ لیس ہیں, ان کی ایک برائی قرآن ہر جگہ بیان کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے, اسے جب ٹینشن آتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے, خوشی آتی ہے تو اترانے لگتا ہے وہ. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے, خوشی آتی ہے, بھائی اترانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیک میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہمیں مل گئی ہے. اس کا دماغ خوشی سے خراب نہیں ہوگا, کہے گا بھائی بھیک میں مل. غم آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے دیا ہے, وہ غم دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. انسان کے لیے اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے کہ کوئی غم آئے گا, صبر کرو گے نا, یہ سمجھو گے میں نے دیا ہے, صبر کرنا ہے میں نے, چاہے وہ انسان ہی کی طرف سے ہو, اس صبر پہ اجر ملے گا تمہیں. اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں, اللہ کے محسن ہونے کے دلائل کیا ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہمیں زندگی میں سکون کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے ہمیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ایک اللہ چاہیے. بہت سارے خدا ہوں گے تو بھی ٹینشن ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟
ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال. پہلے قرآن میں نا بہت دلائل توحید کے، بھائی خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے. اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ارے بھائی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم قلوب یفقہون بہا، دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سارے دلائل یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو صحیح خدا نہیں مل رہا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اللہ نے کہا یہ سچی مچی والے خدا نہیں ہے، سچی مچی والا وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، جو اکیلا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بیان کر کے اس ٹاپک پہ آگے چلتا ہوں. ایک بہت بڑا وسوسہ آج یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو ایتھیسٹ ہیں تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. اس پہ تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا. بہت سے آج ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اگر مانیں، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں خدا کا ہماری سوسائٹی میں ان ہونا ضروری، ہماری فطرت کا تقاضا، ہمیشہ سے انسان نے کوئی نہ کوئی خدا بنایا ہے، کسی نے کسی کو معبود بنائے، نیچر ہے، ہمیں سکون کے لیے گاڈ چاہیے. تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہم مانے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہم گاڈ مان لیتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اللہ ہے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ٹھیک ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی میں گاڈ ہونا چاہیے، خدا ہونا چاہیے، بھگوان ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ہو؟ بھائی کوئی بھی ہے وہ، بس ہم اس کو راز و نیاز کریں گے ہم اس سے. سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ میرے بھائی، آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ مسلسل دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہو، اس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اللہ وہ ہے، ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے، جو بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے کے کام ہیں. ایک آپشن یہ والا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو کہتا ہے میں نے تورات موسیٰ پہ نازل کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، زنا کو میں نے حرام قرار دیا اور نکاح کو میں نے سنت قرار دیا، شراب کو میں پسند نہیں کرتا، نماز کو میں پسند کرتا ہوں. پوری ڈیٹیل بیان کی، میں خوش کن چیزوں سے ہوتا ہوں، کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. ٹینشن میں جاؤ تو اس طرح سے مجھ سے مانگا کرو، ٹینشن دور کروں گا. گناہ ہو جائے تو اس طرح سے توبہ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ. اور ایک اللہ وہ ہے کہ یہ والا اللہ اگر معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا اللہ ہے، معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا خدا ہے، تو دوسرا اللہ چپ بیٹھا ہوا ہے. دوسرا خدا کیا ہے؟ وہ بول ہی نہیں رہا کچھ. تو گونگے بہرے پہ ایمان لے کر آؤ گے یا بولتے سنتے پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ بھائی ہمارے پاس گاڈ میں اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اگر کسی کو گاڈ ماننا ہے تو اللہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانو گے تو وہ بولتا ہی نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے، اگر ہمارا والا خدا معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، میں ہوں اصل میں؟ جب تک شادی کی مثال نہ ہو تو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. اب شادی کی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. دلہن بیٹھی ہوئی ہے، شادی ہوئی غفار بھائی سے، کمرے میں سبکتگین صاحب آ گئے، غفار بھائی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دلہن نے کبھی شوہر کو، پرانے زمانے کی دلہن تھی، شوہر کو دیکھا نہیں، ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی وہاں کر لی. اب وہ دلہن سے باتیں کر رہے، گھونگھٹ بھی اٹھا رہے. پوری رات گزر گئی، اگلے دن سبکتگین صاحب آئے، بھائی سچی مچی کا شوہر میں ہوں. دلہن رکھ کے تھپڑ لگائے گی یا نہیں لگائے گی؟ بولے گی کمبخت، اگر تو میرا شوہر تھا تو جب دوسرا کمرے میں آیا، گھونگھٹ بھی اٹھا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، فری بھی ہو رہا ہے مجھ سے، تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں ہے؟ وہ نتیجہ اگر کہے گی تو اگر ہے بھی نا تو مجھے نہیں چاہیے ایسے. کیا خیال؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو ہمارا معبود اگر معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا معبود آ کے کہتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ غلط کو خدا بنا بیٹھے. کوئی میں نے قرآن نازل نہیں کیا، تورات میں میری اصل کتاب یہ ہے، میرے اصل تعلیمات یہ ہیں. تو بھائی ہم گونگے بہرے پر ایمان
نہیں لاتے. ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جو کہتا ہے میں نے موسیٰ کو تورات دی, عیسیٰ کو انجیل دی, پوری ڈیٹیل الحم سے لے کے والناس تک بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کیسے گئے, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کنورزیشن ہوئی بادشاہوں کے ساتھ, اور حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو ہمارے پاس خدا میں گاڈ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جب ہے ہی نہیں تو ہم یا تو کمپیئر کرتے ہیں نا, یہ والا سچائی ہے یہ والا, کمپیئرنگ کے لیے اللہ نے دوسرا کوئی خدا چھوڑا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن نے توحید کے دلائل دیے, اللہ کے برحق ہونے کے دلائل دیے. پھر اللہ نے موٹیویشن کے لیے ایک مثال دی ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون بھی ایک خدا سے آئے گا, ہزاروں خداؤں سے نہیں آئے گا. تبھی قرآن نے مثال دی, ضرب اللہ مثل الرجل, اللہ ایک شخص کی مثال دیتا ہے. کیا مزہ آتا ہے, خدا کی قسم قرآن پڑھو, اللہ کا قسم مزہ آتا ہے یار. کوئی آسمانی کتاب آپ پڑھ کے دیکھو اور قرآن پڑھ کے دیکھو, زمین آسمان کا فرق ملے گا. قرآن کی آیتیں اپیل کرتی ہیں, ایک ایک لفظ نکھرا ہوا ستھرا ہوا, اتنی آسان عربی میں, اور ایسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں ہیں. کوئی آسمانی کتاب قرآن کا آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتی. پڑھ کے دیکھو آپ پتہ چل جائے گا. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن, بڑا مہربان. الرحیم, نہایت. ارے کوئی کتاب لاؤ تو صحیح بھائی اس کے ٹکر کی, لاؤ تو ہم کمپیئر کریں یہ والی صحیح ہے کہ وہ والی صحیح ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا, کسی دوسرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پنپنے ہی نہیں دیا. دو شخص آتے نا, ہم کہتے ان میں یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں, کمپیئر کرتے تو پرابلم میں آتے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بن کے آئے تو آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں اور بولیں کہ یہ والے سچے کہ یہ والے سچے. اس کی مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں, ٹاپک نہیں لیکن اب آ رہی ہیں باتیں بیچ میں, کیا کریں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, آپ کے پاس امریکہ کا سفیر آیا پاکستان میں, فرض کرو امریکہ نے کہا اپنا سفیر بھیج رہا ہوں پیغام دے کے, کہ اس دفعہ کس کو استغفر اللہ, زیادہ سچ بولنے میں ٹھیک نہیں ہے. خیر تو یہ میرے منہ سے کوئی بالکل غلط باتیں بہت نکل جاتی ہیں. خیر سفیر بھیجا, ٹھیک ہے نا. اب ایک سفیر آیا آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس, اچانک ایک اور آ گیا, اچانک ایک اور آ گیا, اچانک چار آدمی آ گئے. تو چار کا دماغ میں خام میں زبردستی سے گھس گیا. مثال میں چار روٹیاں آتی ہیں دماغ میں, چار لڈو آ رہے ہوتے ہیں, اور جو میرے بیان سنتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے, پاگل نہ ہو جائیں کہیں. تو خیر اب مثال چار ہی سفیروں پہ فٹ بیٹھتی ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. چار سفیر آ گئے, اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ان میں سچی مچی والا کون سا ہے. ایک طریقہ تو یہ امریکہ فون کرو, وہ خود بتا دیں گے بھائی یہ والا ہمارا ہے, باقی 3 2 نمبر ہیں. لیکن فرض کرو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. اب آپ کو پتہ ہے ان چاروں میں سے ایک, چاروں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, پتلون پہنی ہوئی ہے, سوٹ ٹائی میں, بالکل دیکھنے میں تمیز کے آدمی لگ رہے ہیں. اب آپ کنفیوز ہو گئے. چاروں کہہ رہے ہیں میں ہوں سفیر, میں امریکہ کا پیغام لے کر آ جاؤں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ. ایک کی تلاشی لی تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے اس کے پاس. پینٹ میں ہاتھ ڈالا, یہاں ہاتھ ڈالا, بھائی تو پرچہ تو دکھا, لکھا ہوا کیا ہے. بھائی کوئی پیغام میرے پاس سرے سے ہے ہی. دوسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا آپ نے تو ایک پرچی نکلی, اس پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لکھا ہوا کیا ہے بھائی. بھائی یوں کر کے. تیسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو لکھا ہوا سمجھ میں تو آ رہا ہے, لیکن وہ پیغام ایسا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ امریکن گورنمنٹ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کر سکتی, الٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری, کہ ایسا کرو فلاں جگہ بم رکھ کے آ جاؤ, ایسا کرو یوں کرو, الٹے لٹکا کرو, روزانہ آدھا گھنٹہ ٹماٹر کھایا کرو, جلیبیاں کھایا کرو. آپ کو یار یہ چیزیں امریکن گورنمنٹ پہ سوٹ نہیں کر. چوتھا اس کی جب تلاشی لی تو پیغام نکلا کہ اس دفعہ استغفر اللہ پھر وہی ہو رہا ہے, تو باقاعدہ اسٹیمپ ہے, پورا ایک پراپر پیغام ہے کہ بھئی یہ ہے, دہشت گردی کو کنٹرول کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, وغیرہ 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 وغیرہ, جو بھی ہے. لگتا ہے دیکھنے میں یہ بھائی یہ کس کا پیغام ہے, گورنمنٹ کا ہی.
بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم میسنجر آف گاڈ ہیں. آج بھی بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, ہندو بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب بھگوان کا مذہب ہے, سکھ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب کس کا ہے, جو خدا ہے, اصل پیغام ہمارے پاس ہے. سب کا یہ دعویٰ ہے. ان میں بہت سے ایسے ہیں جب ہم نے ان کی تلاشی لی تو بہت سوں کے پاس تو سرے سے پیغام نکلا ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں سوائے 2-3 باتوں کے. وہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ ابا ویسے ہی بتا دیتے ہیں, اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت, بولو نا, جیسے سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, تو یہ باتیں تو گورنمنٹ بھی بتاتی ہے, ابا بھی یہی بتا کے گئے تھے دنیا سے. کیا خیال ہے, اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جیب سے پیغام نکلا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, وہ زبانیں ختم ہو گئیں دنیا سے, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب کیا ہے. ایسے مذاہب بھی ہیں دنیا میں, بھائی آپ کیا بول رہے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جیب سے پیغام نکلا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی. اس میں ہزاروں خدا تھے, اس میں سورج کی پرستش تھی. خدا کیوں تمہیں ایک حکم دے گا کہ سورج کی عبادت کرو بھائی, کیا خیال ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ, اللہ نے سورج تمہاری خدمت کے لیے بنایا. کبھی اپنے خادم کے سامنے جھکا جاتا ہے, سرونٹ کے سامنے جھکا جاتا ہے کبھی. اللہ کہہ رہی ہے یہ تمہاری خدمت کے لیے تم اصل ہو بھائی, یہ پہاڑ تمہاری خدمت کے لیے, یہ آگ تمہاری خدمت کے لیے. تو ان کے پاس پیغام یہ تھا آگ کی پوجا کرو, ان کے پاس پیغام یہ تھا چوہوں کی عبادت کرو, بندروں کو معبود سمجھو, گائے کو معبود سمجھو. تو وہ پیغام ایسا ہے, پیغام دیکھ کے لگ رہا ہے بھائی یہ خدا کا پیغام, بولو نہیں ہو سکتا. بھائی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں جنہوں نے کہا میں میسنجر آف گاڈ ہوں. آپ کے پاس سے جو پیغام نکلا, ایک تو سمجھ میں بھی A to Z آ رہا ہے کیا ہے پیغام. عقیدہ بتایا, یہ عقیدہ رکھنا ہے, یہ صحیح ہے, یہ عقیدہ غلط. عمل کیا کرنا ہے, ایسا خاندانی پیغام. جب آیتیں پڑھتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع بولو مت کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے بچوں کے حمل کو ضائع مت کرو. یہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے. بچہ پیدا ہوگا تو پھر رزق ملے گا, پہلے سے نہ دیکھو کتنا رزق ہے. پہلے سے تھوڑی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوگا تو پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. جب انسان دنیا میں آئے گا تو وسائل بڑھیں گے. ابھی سے ماہرین ہیں جو اکنامکس کے ماہرین ہیں ان سے کیلکولیشن کر کے یہ نہ کرو کہ اتنی ہونی چاہیے, اتنی آبادی نہیں ہونی چاہیے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. ہم یہ اسکول میں کہتے تھے, صبح اس کلاس میں سبق ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو جو ہوتا ہے کراچی میں تو الحمدللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر وراثت کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, قصاص کے حکام ہیں, فوجداری قوانین ہیں, ڈاکوؤں کا کیا حکم ہے, چور کا کیا حکم ہے, خیانت کا کیا حکم ہے, زنا کا کیا حکم ہے, شراب کا کیا حکم ہے. وراثت میں ایسی پیچیدگیاں, قرآن نے پورے حکام بیان کیے. شوہر مر جائے تو بیوی کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا, اولاد ہے تو کیا ملے گا, اولاد نہیں ہے تو کیا ملے گا. بیوی پہلے مر گئی جو مرتی نہیں, لیکن اللہ نہ کرے, ویسے تو ہمیشہ پہلے شوہر ہی مرتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, لیکن کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے. وہ اتفاق سے مر جائے تو پھر کیا حکم ہے. اگر کسی شخص کا کما نہیں رہا, بے روزگار ہو گیا ہے, تو اس کے رشتہ داروں پہ اس کے نان نفقے میں کتنے پرسنٹ کس رشتہ دار پہ ڈیوائیڈ ہوگا. یہ حکام بھی کون بیان کر رہا ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, طلاق ہو جائے تو عدت کے کیا حکام ہے, نان نفقہ کس پر ہے, اولاد کا نان نفقہ کس پر ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے طریقے قرآن نے بیان کیے. یعنی پورا فقہ کے ابواب 80 جلدوں پر اسلامی قانون ہے. یہ سارا قرآن و سنت سے اخذ. یہ پرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نکلا بولو ہے ہی نہیں. تو اس لیے کوئی کمپیئر ہی نہیں ہمارے پاس. کمپیئرنگ کے لیے اللہ نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ نبی کو دوسروں سے کمپیئر کریں پھر دیکھیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اللہ نے کہا ایک اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے علاوہ کسی دوسرے کو میں نے پنپنے دیا ہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تمہیں معبود کی ضرورت ہے خوش رہنے کے لیے, اور معبود بھی ایک ہونا چاہیے. پھر اس کی قرآن نے مثال دی, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. یہ مثال بھی آپ کو کسی آسمانی کتاب میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی دیکھو تو ہم تمہیں مثال دیتے ہیں, ایک شخص ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں, اور ایک وہ شخص ہے سلم للرجل جس کا مولا اور مالک صرف ایک ہے. هل یستویان مثلا, کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی جس کے بہت سارے معبود ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے, اس کو بھی خوش اس کو بھی خوش, اس کی تو ایسی کی تیسی. جو ایتھیس ملحد خدا کے باغی ہوتے ہیں ان کے بہت سارے معبود ہوتے ہیں. کہنے کو تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی معبود نہیں ہے, لیکن ان کے بہت سارے معبود. خواہشات ان کی معبود ہوتی ہیں. ان کا زنا کا دل کرے گا زنا کریں گے, یہ خواہش ہے نا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہو, جو دل چاہے وہ کرنا ہے. تو یہ بیسیوں معبود ہو گئے آپ کے. پھر دل جب چاہے گا, عقل کبھی کہتی ہے غلط ہے, عقل کبھی کہتی ہے صحیح ہے. عقل تھوڑی ہر جگہ آپ کی صحیح فیصلہ کرتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایک شخص جس کے بیسیوں معبود, اور ایک وہ جس کا صرف, تبھی لکھا ہوتا ہے صرف تم رکشے کے پیچھے. تو پتا ہے بھائی اتنے سارے ٹینشن ہو, لیکن وہ ہر ایک کو لکھا ہوا ہوتا ہے صرف تم. سمجھ رہے ہو نا, اور 2 نمبر ہی چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں, صرف تم ہر ایک کو لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک پرینک دیکھا تھا, اس میں پرینک نہیں تھا, ایک ٹک ٹاک پہ ایک مزاحیہ کلپ آیا تھا کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بہت سارے پیئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ جا کے فون سنتا ہے کہ وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ, کہ بھائی وہ تم, ہاں تمہاری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ساری لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں. اس کے غور سے دیکھو, کوئی فون کیا کہ تمہاری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ, ساری لڑکیاں اٹھ کے بھاگ گئی. تو ہر ایک کو صرف تم چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن حقیقت کیا ہے میرے بھائی؟ معبود صرف ایک. محبتیں بہت سو سے ہوتی ہیں, معبود والی محبت ایک سے. کیا مطلب؟ اس کی محبت پہ سب محبتیں قربان. سب سے محبت کرنی ہے, اس کے مقابلے میں نہیں کرنی. بھائی اصل کون ہے؟ اللہ. یہ جب دماغ میں کھوپڑی شریف میں آ گیا نا, بہت ایک لائف کا ایک ہدف ہو جائے گا. یار سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پہلے کون ہے؟ اللہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر وہ شادی کے بغیر مثال سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کریں میرے بھائی؟ تبھی قرآن نے کہا دیکھو اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ میرے علاوہ کسی سے محبت مت کرو, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. کبھی فطرت کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں کرے گا. آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی میں اٹریکشن ہو اس سے محبت بولو ہو جاتی ہے. کوئی آپ پر احسان کرے اس سے محبت. 5 اسباب ہیں محبت کے. محبت کے کتنے اسباب ہیں؟ 5. اکثر و بیشتر 5 چیزوں کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے. خوبصورتی کی وجہ سے بعض دفعہ محبت ہو جاتی ہے. کتنے نالائق ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, عشق معاشقے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ بھائی مجھے ہر قیمت پہ یہ چاہیے. بتا رہے ہیں بھائی یہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, نہیں جی مجھے یہی چاہیے. تو حسن ایسی چیز ہے جس سے انسان کسی کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر صاحب کمال ہونا. بعض دفعہ حسن نہیں ہوتا, کمال. اولمپکس میں نیزہ اٹھا کے ادھر تک پھینک دیا, کوئی حسن تھا, کوئی خاص, نارمل جیسے سب ہوتے ہیں. بھائی کمال ہے یار, جو کام دوسرے نہیں کر سکتے. تو کمال ہو کسی کے اندر, اس سے بھی انسان کو کسی سے محبت. یہ الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے, ابھی تو صرف ایک مثال سے سمجھانے کے لیے. کبھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے. بوڑھے باپ بوڑھی ماں سے بھی محبت ہوتی ہے, حالانکہ کوئی کمال نہیں ہوتا, کوئی حسن نہیں ہوتا, لیکن بوڑھی ماں بہت اچھی لگتی ہے. ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے. کیوں بھائی؟ احسانات ہے یار, احسانات ہیں. اس احسانات کی وجہ سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اور
بعض دفعہ طاقت کی وجہ سے پاورفل آدمی اچھا لگتا ہے انسان, بہت کوئی پاورفل ہے آپ سے, امریکہ سے لوگ کیوں محبت, جتنی مرضی مخالفت کریں, لیکن جب کوئی بتاتا ہے نا میں امریکہ جا رہا ہوں, دل میں ایک تھوڑا سا غریب ملکوں میں ہلچل پیدا ہوتی ہے, بھائی تو یار امریکہ جا رہا ہے یار, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. طاقت, قوت, تو اس طرح 5 چیزیں, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ میں, خدا میں, معبود میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. جمال, کمال, احسان جس کو نوال کہا جاتا ہے, طاقت اور کمال, انڈے سے کیسا چوزا نکال دیتا ہے 21 دنوں میں, یہ ہماری ڈیجیٹل کیمرے ہماری کھوپڑی میں اس نے فٹ کر دیے, اس کے کمالات دیکھو تو کمال ہی کمال. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو, اللہ کہتے ہیں کہ اشد حب للہ, ایمان والے مجھے چونکہ میں معبود ہوں خدا سمجھتے ہیں تو سب سے محبت کرتے ہیں, میری محبت کا گراف دوسروں سے ہمیشہ اونچا رکھتے ہیں. اس سے ہماری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم. بھائی سب سے محبت کرنی ہے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش, یہ زندگی کا اصول ہو گیا ہمارا, ختم. اب میں اس کو وہ شادی کی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرو, بھائی بہت زیادہ محبت کو کون معیار ناپتا رہے گا, کون سے کوئی ترازو ہے کہ تھوڑی ہے 1 کلو کرو, 2 کلو محبت کرو, 10 کلو محبت, نہ. اللہ نے کہا اشد حب للہ, جو ایمان والے لوگ ہیں, اشد کمپیریٹیو ڈگری ہے, کمپیئر کیا جا رہا ہے, دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں. اب ایک مثال ہے آپ کی اتفاق سے, اللہ نہ کرے یا اللہ کرے, یہ آپ خود بہتر جانتے ہوں گے, 2 بیویاں تھیں, دونوں کو آپ نے ٹوپی کرائی ہوئی ہے, ایک کو آپ نے کہا بیگم وہ تو ایسی کی تیسی, اس کی تو ایسی کی, مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تم سے ہے. دوسری کو بھی یہی ٹوپی کرا دیا آپ نے, بیگم وہ تو اس کی تو ایسے ہی بیوہ سمجھ کے کر لی میں نے اس سے شادی, اصل محبت مجھے کس سے ہے, تم سے ہے. اس سے بھی ہے چونکہ رکھا ہوا ہے اس کو, ظاہر ہے بیوی ہے, لیکن تم سے اس سے زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے بھائی, دونوں مان لیں گے, لیکن اگر آزمائش آ گئی, ایک کو خوش کرنے میں دوسری ناراض, اس کو خوش کرو تو وہ ناراض. فار ایگزامپل دونوں نے یہ ٹھان لی کہ سنڈے کو لنچ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے, اور یہ آپشنل نہیں ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کیا لنچ میرے ساتھ سنڈے کو 12 بجے میں ناراض, آپ کہیں گے بھائی تو محبت تو ہے نا آپ کو, آپ نے قبول کر لی ہے, بیگم قبول ہے. آپ نے کہا سستے میں محبت ثابت ہو جائے گی, لنچ کر لو, کیا خیال ہے بھائی, دائیں بائیں ساری مصروفیات کینسل کرو, لنچ کر لیں گے, اس کو ثابت ہو جائے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. دوسری نے کہا سنڈے کو آپ نے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے, آپ کہو گے لنچ نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, ڈنر کرنا ہے آپ کے ساتھ. کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کو اس سے بھی محبت ہے, اس کو ناراض نہیں کر سکتے آپ. تو آپ نے کیا کہا, بھائی میں نے آپ کے ساتھ سنڈے کو ڈنر کرنا ہے. وہ تو پہلے سے اس کو پتا تھا, یہ دونوں نے طے کیا ہوا تھا اس کو آزمانا ہے. اس نے کہا نہیں, ڈنر نہیں, آپ کو لنچ اور ڈنر میں اگر فرق معلوم نہیں ہے تو ڈکشنری دیکھیں, ڈنر ڈی سے شروع ہوتا ہے, لنچ ایل سے شروع ہوتا ہے. دونوں کے اسپیلنگ میں فرق, لنچ کرنا ہے. آپ کو چونکہ دونوں سے محبت ہے, ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہتے آپ پہلے کمپرومائز کی کوشش کرو گے. حتی یہاں تک کہ آپ اس پہ بھی ایگری ہو جاؤ گے, یار کسی کو نہیں ناراض کرنا چاہتا, 12 بجے لنچ تمہارے پاس, 1 بجے ڈبل کھا لیں گے یار, بعد میں ہاضمے کی گولیاں کھا کے کچھ کر لیں گے, ناراض کسی کو نہیں کرنا. لیکن اگر وہ کمپرومائز پہ ایگری نہ ہو, ایسی صورت میں آپ جس کی دعوت کو قبول کرو گے, جس کی دعوت کو ٹھکراؤ گے, یہ ثابت ہو جائے گا اس کی محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا 0.0001% زیادہ ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں معبود ہوں, میں نے کہا بیوی سے محبت کرو, پیسے سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے, اچھے اچھے کھانوں سے بھی محبت ہوتی ہے, عزت, شہرت, دولت, صحت, یہ سب دنیا ہے, انسان چاہتا ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے دور کر دو, نہ 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 نہ. اللہ نے کہا کہ بہت جگہ پہ میری محبت اور دنیا کی محبت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوگا.
اپنی خواہشات سے بھی محبت کی ہمیں اجازت ہے. آپ کا اگر کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے پورا کریں آپ اس کو. اسی سلسلے میں تو میں نے استغفر اللہ، خیر آپ کا اگر کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو، خواتین نہیں چھوڑیں گی مجھے لگ رہا ہے، اوپر سے ہی پتھراؤنا شروع ہو جائے گا. بہت ڈھیٹ آدمی. ایک دفعہ میں اسی طرح بیان کر رہا تھا، کسی نے کمنٹس کیے ہوئے یہ بہت ڈھیٹ مولوی ہے، یہ نہیں چینج ہوگا. کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، کسی خاتون نے، بہت تپی ہوئی تھی نا وہ، انہوں نے کہا یہ بہت ہی ڈھیٹ مفتی ہے، یہ نہیں تبدیل ہوگا. خیر اللہ معاف فرمائے، میری مغفرت فرمائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. خیر تو اب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھائی محبت ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، اپنی چاہتوں سے بھی. تبھی اسلام میں چاہتیں پوری کرنا برا نہیں. اگر سوئمنگ کا دل کر رہا ہے آپ کر لیں، اس میں یہ نہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں امریکہ میں چپو چلا رہے ہیں، کشتی چلا رہے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں میں تپانے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یہ کام، حالانکہ مجھے کوئی اتنا شوق ہے نہیں. ابھی حامد بھائی مجھے کل ہیلی کاپٹر میں نیاگرا فال دکھا رہے تھے، میں نے کہا چھوڑ دو یار، سیدھا سیدھا جا کے ایسے ہی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا، ہیلی کاپٹر میں کیا ضرورت ہے یار بلا وجہ، مجھے شوق نہیں ہے ہیلی کاپٹر میں گھومنے کا. تو لیکن اگر گھوم بھی لیے، شوق ہو بھی، تو زکوٰۃ کے پیسے سے تو نہیں گھوم رہے نا بھائی، حلال پیسوں سے گھوم رہے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مولوی کو بھی حق ہے یار لائف کو انجوائے کرنے کا، اگر آپ کو حق ہے تو سب کو حق ہے. یہ تو عیسائیت میں پادریوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی تھی کہ دنیا کی نعمتوں کو حرام کر دیا، جنگلوں میں جاؤ اور کچھ بھی نہیں. نا 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 بھائی سب، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا.